نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو قربانی کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قربانی کے بارے میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قربانی کو واجب کر دیا، اور یہ جو قربانی کی سنت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر تک زندہ رہے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی حکم دیا کہ قربانی کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اور اس پر تکبیر پڑھتے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہوش دلی سے قربانی کا جانور دیا وہ آتش جہنم سے روک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں وہ کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں، یعنی وہ مال سب سے زیادہ محبوب ہے جو عید کے دن اللہ رب العزت کی راہ میں قربانی کر کے قربان کیا گیا ہو۔ تو تمام مسلمانوں پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے ہم کو ثواب بھی ملے گا؟ تو فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور اون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو قربانی کی کتنی فضیلت ہے معزز سامعین۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کروں، دوسرا دمبا حضور کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بھی دی ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بقرہ عید کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھی قربانی کی فضیلت جو میں نے آپ کے آگے چند حدیثوں کی صورت میں بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو کچھ بھی میں نے کہا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔